فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں زیمی زوار آپ کے ساتھ ہم مل کر جو آج کل پڑھ رہے ہیں کتاب، اس کا نام ہے اسلامی علوم کا تعارف اور عنوان ہے علم الفقہ. اس کتاب کے مؤلف ہیں اس آیت اللہ شہید استاد مرتضیٰ مطہری، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریڈنگ کے پارٹ نمبر 2 میں سبق نمبر 3. عنوان ہے فقہ اور فقہا کی تاریخ. یہاں پہ نمبر 2، پچھلے میں ہم نے نمبر 1 پڑھی تھی، یہاں پہ نمبر 2 ہے. آئیے ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ نمبر 7، ہم نے وہاں پہ نمبر 6 تک پڑھا تھا شاید. یہ جو نام پڑھے تھے جی بالکل وہاں پر 6 تک نام سید مرتضیٰ المعروف، یہ ہم نے لاسٹ ریکارڈنگ میں پڑھا تھا. اب یہاں پہ نمبر 7 لکھا ہے شیخ ابو جعفر طوسی مشہور بشیخ الطائفہ، اسلامی دنیا کے انتہائی روشن ستاروں میں شمار ہوتے ہیں. فقہ، اصول حدیث، تفسیر، کلام اور رجال میں آپ کی بہت سی تالیفات ہیں. آپ خراسان کے باشندے ہیں. 385 ہجری میں ولادت ہوئی اور 408 میں 23 سال کی عمر میں اس زمانے کے اسلامی علوم و ثقافت کے عظیم مرکز بغداد کی جانب ہجرت فرمائی اور عمر کے آخری لمحات تک عراق میں مقیم رہے. آپ کے استاد سید مرتضیٰ کے بعد شیعوں کی فتوائی و علمی قیادت آپ کے سپرد ہوئی. اگلے پیراگراف میں ہے کہ آپ نے 5 سال شیخ مفید کے پاس درس پڑھا ہے. برسوں شیخ مفید کے جید شاگرد سید مرتضیٰ کے حضور سے استفادہ کیا. آپ کے استاد سید مرتضیٰ نے 436 ہجری میں وفات پائی ہے اور آپ اپنے استاد کے بعد 24 سال تک زندہ رہے. سید مرتضیٰ کے بعد 12 سال تک آپ بغداد میں مقیم رہے، لیکن بعد میں کچھ فسادات اور بلووں کی وجہ سے، جس میں آپ کا گھر اور کتب خانہ نظر آتش کر دیا گیا تھا، بغداد سے ہجرت کر کے نجف چلے آئے اور وہاں ایک حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی. 460 ہجری میں وہیں پر وفات پائی. نجف میں آپ کی قبر مشہور ہے. اب اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ فقہ میں شیخ طوسی کی النہایہ نامی ایک کتاب ہے جو ماضی میں درسی نصاب کی کتاب تھی. اس کی دوسری کتاب کا نام مبسوط ہے، میم بے سین واو توئے مبسوط ہے، جس نے فقہ کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا ہے اور اپنے زمانے میں شیعہ کی مفصل ترین کتاب رہی ہے. ان کی ایک اور کتاب الخلاف ہے. اس کتاب میں آپ نے شیعہ و سنی دونوں فرقوں کے فقہی نظریات بیان کیے ہیں. فقہ میں شیخ طوسی کی دوسری کتابیں بھی ہیں. تقریباً 1 صدی تک اگر متقدمین صرف شیخ کہتے تھے تو اس سے مراد شیخ طوسی ہی ہوتے تھے، اور اگر شیخان کہتے تھے تو اس سے مراد شیخ مفید اور شیخ طوسی ہوتے تھے. شیخ طوسی ان چند مشہور شخصیتوں میں سے ہیں کہ جن کا نام شروع سے آخر تک پوری فقہ میں لیا جاتا ہے. شیخ طوسی کا خاندان کئی نسل تک علماء و فقہا سے تعلق رکھتا رہا ہے. آپ کے بیٹے شیخ ابو علی ملقب میم لام قاف بے مفید ثانی جلیل القدر فقیہ ہیں. مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 489 کی روایت کے مطابق ان کی امالی نامی کتاب ہے اور اپنے والد کی کتاب النہایہ کی شرح بھی لکھی ہے. کتاب لولو البحرین
کی روایت کے مطابق شیخ طوسی کی صاحبزادیاں فقیہ و فاضلہ تھیں۔ شیخ ابو علی کے ایک فرزند شیخ ابو الحسن محمد ہیں۔ موصوف اپنے والد ابو علی کے بعد حوزیہ علمیہ کی قیادت و مرجعیت کے ذمہ دار قرار پائے۔ کتاب شذرات شین زال ر الف ت شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 126 اور 127 میں ابن عماد حنبلی کی روایت کے مطابق اس عظیم شخصیت کے زمانے میں شیعہ دینی طالب علم دور دور سے آپ کے پاس آتے تھے۔ وہ خود بڑے پارسا اور زاہد و عالم شخص تھے۔ عماد طبری کا بیان ہے کہ اگر غیر انبیاء پر صلوات جائز ہوتی تو میں اس شخص پر صلوات بھیجتا۔ انہوں نے 540 ہجری میں وفات پائی، اور اس کے بعد ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں، حاشیے میں وہ پڑھ لیتے ہیں کہ شیخ ابو علی کے فرزند شیخ ابو الحسن سے متعلق کچھ عرصے میں اس یادداشت سے نقل کیا ہے جسے حبیب مکرم محترم دانشور جناب شیخ نصر اللہ شبستری تبریزی نے تحریر فرمایا ہے، اور انہوں نے رجال شیخ طوسی پر علامہ سید محمد صادق آل بحر العلوم کے مقدمے سے نقل کیا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے 7واں نام پڑھا تھا شیخ ابو جعفر طوسی کا، اب 8واں نام ہے قاضی عبدالعزیز حلبی معروف۔ اب پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے معروف با ابن البراج، وہ تھوڑا سا مٹا ہوا تھا۔ سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی کے شاگرد ہیں۔ شیخ طوسی کی طرف سے اپنے وطن شام بھیجے گئے۔ شام کے شہر طرابلس میں 20 سال تک قاضی تھے۔ 481 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی جن فقہی کتابوں کا نام زیادہ لیا جاتا ہے ان میں ایک مذہب اور دوسری جواہر ہے۔ 9ویں نمبر پہ نام ہے شیخ ابو الصلاح حلبی، ہیلام بے چھوٹی حلبی، وہ بھی شامات کے رہنے والے ہیں، شین الف میم الف تے، شامات کے رہنے والے ہیں۔ سید مرتضیٰ و شیخ طوسی کے شاگرد ہیں اور 100 برس عمر پائی ہے، اور کتاب ویحانت الادب میں ہے کہ وہ سالار بن عبدالعزیز، جن کا ذکر آگے آئے گا، سالار بن عبدالعزیز بھی شاگرد تھے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو ابو الصلاح نے 3 طبقوں کی شاگردی اختیار کی ہوگی۔ فقہ میں مشہور کتاب کافی ہے۔ آپ نے 447 ہجری میں وفات پائی ہے۔ اگر ان کی عمر 100 سال ہو اور انہوں نے 447 میں ہجری میں وفات پائی ہو تو وہ اپنے دونوں استادوں سے بڑے تھے۔ شہید ثانی نے انہیں خلیفۃ المرتضیٰ فی البلاد الحلبیہ، حلب کے شہروں میں سید مرتضیٰ کا جانشین کہا ہے۔ یہ جو ہم نے بریکٹ میں پڑھا، اس کا مطلب کہ جو پڑھا تھا کہ خلیفۃ المرتضیٰ فی البلاد الحلبیہ، یہ بریکٹ میں اس کا مطلب پڑھا کہ ان کو جانشین کہا ہے۔ 10ویں نمبر پہ نام ہے حمزہ بن عبدالعزیز دیلمی، معروف بس سالار دیلمی۔ انہوں نے 448 ہجری سے 463 ہجری کے درمیان وفات پائی۔ وہ ایران کے باشندے اور شیخ مفید و سید مرتضیٰ کے شاگرد ہیں۔ تبریز کے علاقے خسرہ خیسین رہے خسرہ شاہ میں وفات پائی ہے۔ فقہ میں ان کی مشہور کتاب مراسم ہے۔ سالار اگرچہ شیخ طوسی کے شاگرد نہیں ہیں بلکہ ان کے ہم طبقہ ہیں، لیکن اس کے باوجود محقق علی نے کتاب المعتبر کے مقدمے میں انہیں ابن الراج اور ابو الصلاح حلبی کو اتباع الثلاثہ کے عنوان سے یاد کیا ہے، یعنی انہیں پیروکاروں میں شمار کیا ہے، جس سے بظاہر ان کا مقصد یہ ہے کہ 3 افراد دوسری 3 اشخاص شیخ مفید، سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی کے پیروکار ہیں۔ 11ویں نمبر پہ نام ہے سید ابو المکارم ابن زہرا۔ حدیث میں ایک واسطے سے شیخ الطائفہ کے بیٹے ابو علی سے روایت کرتے ہیں، اور فقہ میں چند واسطوں سے شیخ طوسی کے شاگرد ہیں۔ حلب کے رہنے والے ہیں اور 585 ہجری میں وفات پائی ہے۔ فقہ میں ان کی مشہور کتاب غنیت، غین نون یہ تے ہے اور یہ پہ تشدید ہے، غنیت ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں جب بھی حلبیان کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ابو الصلاح حلبی اور ابن زہرا حلبی ہوتے ہیں، اور جب کبھی حلبیون بریکٹ میں لکھا ہے صیغہ جمع کے ساتھ زواد استعمال ہوتا ہے تو اس سے مقصود
ان 2 افراد کے ساتھ ابن البراج بیر الف جیم براج بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی حلب کے رہنے والے ہیں۔ کتاب مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 506 میں شیخ طوسی کے حالات کے ضمن میں بیان ہونے والی باتوں کے مطابق ابن زہرا نے شیخ طوسی کی کتاب النہایہ ابو علی حسن ابن الحسین معروف بن ابن الحاجب حلبی کے پاس پڑھی ہے۔ ابن الحاجب نے یہ کتاب نجف میں ابو عبداللہ زینو بادی سے، اور انہوں نے شیخ رشید الدین علی بن زیرک قمی اور سید ابی ہاشم حسینی سے، اور ان دونوں نے شیخ عبدالجبار رازی سے پڑھی ہے، اور شیخ عبدالجبار شیخ طوسی کے شاگرد ہیں۔ اس نقل کے مطابق ابن زہرا 4 واسطوں سے شیخ طوسی کے شاگرد ہیں۔ 12ویں نمبر پہ نام ہے ابن حمزہ طوسی معروف بعماد الدین طوسی۔ شیخ طوسی کے شاگردوں کے ہم طبقہ ہیں۔ بعض لوگوں نے انہیں شیخ طوسی کے شاگردوں کا ہم طبقہ جانا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کے اثر کو اور بھی زیادہ متاخر بنایا ہے جو مزید تحقیق کا محتاج ہے۔ ان کی وفات کا سن صحیح طور پر معلوم نہیں ہے، شاید 6 صدی کے نصف دوم میں وفات پائی ہے۔ خراسان کے باشندے ہیں، اور فقہ میں ان کی مشہور کتاب کا نام ہے وسیلہ۔ 13ویں نمبر پہ نام ہے ابن ادریس ہلی۔ اب ان کی تفصیلات یوں ہیں کہ عظیم شیعہ علماء میں سے ہیں، وہ خود عرب ہیں اور شیخ طوسی ان کے مادری جد ہیں، البتہ کئی واسطے سے ان کی آزاد فکری مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے جد شیخ طوسی کی ہیبت و سولت کا طلسم توڑا ہے اور علماء و فقہا پر توہین کی حد تک تنقید کرتے تھے۔ 598 ہجری میں 55 سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ فقہ میں ان کی مشہور و نفیس کتاب کا نام سرائر سین ر الف حمزہ ر سرائر ہے۔ کہتے ہیں ابن ادریس سید ابو المکارم ابن زہرا کے شاگردوں میں سے ہیں، لیکن ابن ادریس نے السرائر کی کتاب الودیہ الف لام واو دال یہ عین ہے الودیہ میں جو تعبیریں استعمال کی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ابو المکارم بن زہرا کے فقط ہم اثر تھے، ان سے ملاقات کی ہے اور بعض مسائل میں ان کے درمیان خط و کتابت بھی ہوئی ہے۔ 14 نمبر پہ نام ہے شیخ ابو القاسم جعفر بن حسن بن یحییٰ بن سعید ہلی معروف با محقق۔ آپ نے فقہ میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، چند کتابوں کے نام ملاحظہ فرمائیں: شرائع شین ر الف حمزہ عین، پھر ہے معارج، معتبر، المختصر، النافع وغیرہ، الف لام نون الف فے عین النافع وغیرہ۔ محقق ہلی ایک واسطے سے ابن زہرا اور ابن ادریس کے شاگرد ہیں۔ کتاب الکنی والالقاب میں ابن نما کے احوال میں ہے کہ محقق کرکی کاف چھوٹیے نے محقق ہلی کے اوصاف میں لکھا ہے کہ محقق ہلی کے اساتذہ کے درمیان عالم الف عین لام میم محمد بن نما ہلی ہیں، اور عالم ہے یا الف عین لام میم ہے محمد بن نما ہلی ہیں، اور ان کے سب سے اہم استاد ابن ادریس ہلی ہے۔ اب لکھا ہے بظاہر محقق کرکی کا کاف چھوٹی ہے بظاہر محقق کرکی کا مقصد یہ ہے کہ ابن نما کے سب سے اہم اور عظیم استاد ابن ادریس ہیں، کیونکہ ابن ادریس نے 598 ہجری میں وفات پائی اور محقق ہلی نے 676 ہجری میں وفات پائی ہے۔ یقیناً محقق ہلی نے ابن ادریس کے حلقہ درس میں شرکت نہیں کی ہے۔ ریحانۃ الادب میں ہے کہ محقق علی اپنے جد والد سید فخار بن معاد موسفی میم عین دال معاد موسوی اور ابن زہرا کے شاگرد ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ محقق نے ابن زہرا جنہوں نے 575 ہجری میں وفات پائی ہے کا زمانہ درک نہیں کیا۔ بعید نہیں کہ محقق علی کے والد ابن زہرا کے شاگرد رہے ہوں، جیسا کہ بعد میں اس کا ذکر آئے گا کہ محقق ہلی علامہ ہلی کے استاد ہیں۔ فقہ میں کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی جاتی۔ فقہا کی اصطلاح میں جب کبھی بطور مطلق محقق کہا
جائے تو اس سے مراد محقق حلی ہی ہوتے ہیں۔ عظیم ریاضی دان اور فلسفی خواجہ نصیر الدین طوسی نے آپ سے ہیلا میں ملاقات کی ہے اور آپ کے درس فقہ میں شریک رہے ہیں۔ محقق کی کتابیں خاص طور پر شرائع شین ر الف حمزہ عین شرائع دینی طلباء کے نصاب درس میں شامل تھی اور آج بھی ہے۔ بہت سے فقہا نے محقق کی کتابوں کی شرح کی ہے یا ان پر حاشیہ لکھا ہے۔ اور اب آئیے 15ویں نمبر پہ نام ہے حسن بن یوسف بن علی بن مطہر حلی، معروف با علامہ حلی۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ آپ کا شمارہ عجائب روزگار میں ہوتا ہے۔ فقہ، اصول، کلام، منطق، فلسفہ اور رجال وغیرہ میں کتابیں لکھی ہیں۔ اب تک آپ کی تقریباً 100 مطبوعہ و قلمی کتابوں کا سراغ لگ سکا ہے۔ آپ کی بعض کتابیں جیسے تذکرۃ الفقہاء وغیرہ آپ کی غیر معمولی صلاحیت اور نون بے واو غین کی نشاندہی کے لیے کافی ہیں۔ فقہ میں علامہ کی بہت سی کتابیں ہیں اور محقق حلی کی کتابوں کی طرح آپ کی اکثر کتابوں پر بھی بعد کے علماء نے شین ر شرح یا حاشیہ لکھا ہے۔ علامہ کی مشہور فقہی کتابیں یہ ہیں: ارشاد، تبصرۃ المتعلمین، قواعد، تحریر، تذکرۃ الفقہاء، مختلف الشیعہ، منتہی۔ علامہ کے بہت سے استاد ہیں۔ وہ فقہ میں اپنے ماموں محقق حلی اور فلسفہ و منطق میں خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد ہیں۔ اہل سنت کی فقہ خود سنی علماء سے پڑھی ہے۔ علامہ 648 ہجری میں پیدا ہوئے اور 726 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اب پڑھتے ہیں 16ویں نمبر پہ نام ہے 16 نمبر پہ لکھا ہے کہ فخر المحققین علامہ حلی کے فرزند ہیں۔ 682 میں پیدا ہوئے اور 771 ہجری میں وفات پائی۔ علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء اور قواعد کے مقدمے میں اپنے فرزند کا ذکر بڑی عظمت و احترام کے ساتھ بہت کیا ہے اور قواعد کے آخر میں یہ آرزو کی ہے کہ ان کا بیٹا ان کے بعد ادھورے کاموں کو پورا کرے۔ فخر المحققین کی ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد نامی ایک کتاب ہے۔ ایضاح الف یہ زواد الف اور ہے۔ ایضاح میں موجود فخر المحققین کے نظریات کو فقہی کتابوں میں اہمیت دی جاتی ہے۔ 17 نمبر پہ نام ہے محمد بن مکی، معروف با شہید اول۔ لکھا ہے فخر المحققین کے شاگرد ہیں اور عظیم شیعہ فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ محقق حلی و علامہ حلی کے ہم پلہ ہیں۔ جنوبی لبنان میں واقع تشیع کے قدیم ترین علاقے جیل جیم یہ لام جیل عامل کے باشندے ہیں۔ عین الف میم لام جیل عامل کے باشندے ہیں۔ یہ جگہ آج بھی تشیع کا ایک مرکز ہے۔ شہید اول 734 ہجری میں پیدا ہوئے اور 786 ہجری میں ان میں ایک پالکی فقہ کے فتوے اور شافعی فقیہ کی تائید و تصدیق سے شہید کیے گئے۔ اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں، تھوڑا سا مٹا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ 786 ہجری میں ایک یا تو مالکی ہوگا، فقیہ کے فتوے اور شافعی فقیہ کی تائید و تصدیق سے شہید کیے گئے۔ آپ علامہ حلی کے شاگردوں من جملہ فخر المحققین کے شاگرد ہیں۔ فقہ میں شہید اول کی مشہور کتاب اللمعہ الف لام لام میم عین المعہ ہے، جسے آپ نے نہایت مختصر سے وقت میں اسی قید میں تحریر فرمایا ہے جو آپ کی شہادت پر ختم ہوئی ہے۔ اور عجیب یہ ہے کہ 2 صدی کے بعد اس کتاب کی شرح اس عظیم فقیہ نے لکھی، جس کا انجام بھی مؤلف ہی جیسا ہوا، یعنی انہیں بھی شہید کیا گیا اور شہید ثانی کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ پھر لکھا ہے نام لکھا ہے دشرہ لمعہ، دال شین رے ہے اور لام میم عین ہے۔ یہ لکھا ہے دشرہ لمعہ شہید ثانی ہی کی تالیف کردہ ہے۔ یہ کتاب ہمیشہ دینی طلباء کے نصاب درس میں شامل رہی ہے۔ شہید اول کی دوسری کتابیں یہ ہیں: دروس ذکری،
بیان، الفیہ، قواعد۔ آپ کی تمام کتابیں فقہی آثار کا بہترین نمونہ ہیں۔ محقق و علامہ ہلی کی کتابوں کی طرح شہید اول کی کتابوں پر بہت سے فقہا نے شرح و حاشیہ لکھا ہے۔ آگے چلتے لکھا ہے شیعہ فقہا کے درمیان مذکورہ تینوں شخصیات یعنی محقق ہلی، علامہ ہلی اور شہید اول جو 7ویں اور 8ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کتابوں نے فقہی متن کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور دوسرے لوگوں نے ان کی شرح لکھی ہے یا ان پر حاشیہ لگایا ہے۔ ہمیں کوئی اور ایسا فقی نظر نہیں آتا جس کے آثار کو اتنی اہمیت دی گئی ہو۔ صرف گزشتہ صدی میں شیخ انصاری جن کی وفات کو تقریباً 130 سال گزرے ہیں، ان کی 2 کتابوں کو یہ درجہ حاصل ہوا ہے۔ پھر لکھا ہے شہید اول کا خاندان علم و فضل و فقہ کا خاندان تھا اور کئی نسل تک یہ شرف محفوظ رہا ہے۔ شہید کے 3 بیٹے تھے اور تینوں عالم و فقیہ تھے۔ اسی طرح آپ کی بیوی ام علی اور بیٹی ام الحسن بھی فقیہ تھی اور شہید عورتوں کو بعض فقہی مسائل کے سلسلے میں انہی باعظمت خواتین کے پاس بھیجتے تھے۔ کتاب ریحانۃ الادب میں ہے کہ بعض بزرگوں نے شہید کی بیٹی فاطمہ کو شیخہ شین یہ خے ہے اور ست المشائخ یعنی سیدۃ المشائخ کا لقب دیا ہے۔ 18ویں نمبر پہ نام ہے فاضل مقداد۔ لکھا ہے حلہ کے ایک دیہات سیور سین یہ واورے کے رہنے والے تھے۔ شہید اول کے جید شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ فقہ میں ان کی مشہور کتاب جو چھپ چکی ہے اور آج بھی دسترس میں ہے کنز العرفان ہے۔ یہ کتاب آیات الاحکام ہے، یعنی اس کتاب میں لکھا ہے قاف قرین مجید کی قرآن مجید ہوگا، یہ انہوں نے تھوڑا سا پرنٹنگ میں مسئلہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کی تفسیر کی گئی ہے اور فقہی انداز میں ان سے استدلال کیا گیا ہے جن سے فقہی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے اور جو فقہ میں بیان ہوتی ہیں آیات الاحکام میں شیعہ و سنی کے ہاں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن فاضل مقداد میم قاف دال الف دال کی کنز العرفان اس سلسلے کی بہترین کتاب ہے یا بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ فاضل مقداد نے 826 ہجری میں وفات پائی ہے، لہٰذا انہیں 9ویں صدی ہجری کے علماء میں شمار کیا جاتا ہے۔ 19 نمبر پہ جمال السالکین، اس میں لکھا ہے کہ ابو العباس احمد بن فہد ہلی اسدی آپ 757 ہجری میں پیدا ہوئے اور 841 ہجری میں وفات پائی۔ پھر لکھا ہے شہید اول اور فخر المحققین کے شاگردوں کے طبقے میں ہیں۔ ان کے حدیث کے مشائخ فاضل مقداد، شیخ علی بن الخازن فقی اور شیخ بہاؤالدین علی بن عبد الکریم ہیں۔ بظاہر موصوف کے فقہی اساتذہ بھی یہی حضرات ہیں۔ ابن فہد معتبر فقہی کتابوں کے مؤلف ہیں جس میں الحزب البارے الف لام ہے زال بے الف لام بے الف رے عین، جو محقق ہلی کی مختصر النافع الف لام نون الف فے عین کی شرح ہے۔ علامہ کی ارشاد کی شرح المتقصر اور شہید اول کی الفقی کی شرح زیادہ مشہور ہیں۔ ابن فہد کی زیادہ تر شہرت اخلاق اور سیر و سلوک میں ہے۔ اس سلسلے میں ان کی مشہور کتاب عدت الدائی ہے۔ 20ویں نمبر پہ نام ہے شیخ علی بن ہلال جزائری کا۔ لکھا ہے زاہد متقی جامع معقول و منقول ہیں۔ ان کے روایت کے استاد ابن فہد ہلی ہیں۔ بعید نہیں کہ وہ وہی فقہ کے بھی استاد ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں شیعوں کے سربراہ اور شیخ الاسلام رہے ہیں۔ ان کے شاگرد محقق کرکی نے فقی و شیخ الاسلام کے عنوان سے ان کی تعریف کی ہے۔ ابن ابی جمہور احصائی الف ہے سے الف حمزہ چھوٹی ہے احصائی نے بھی فقہ انہی کے پاس پڑھی ہے۔ تو یہاں پر سبق نمبر 3 مکمل ہوا اور اب پڑھتے ہیں سبق نمبر 4۔ عنوان ہے فقہ اور فقہا کی مختصر تاریخ نمبر 3۔
ہم پہنچے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 31 پر، اور یہاں پر پڑھ رہے ہیں 20 نمبر تو پڑھ لیا تھا، یہ ابھی پڑھ لیا ہم نے سبق نمبر 3 میں، اور اب سبق نمبر 4 میں 21ویں نمبر پہ نام ہے شیخ علی بن عبدالعالی کرکی، معروف بمحقق کرکی یا محقق ثانی کہلاتے ہیں۔ آپ جبل عامل کے فقہا میں سے ہیں اور شیعہ فقہا کے درمیان بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ شام و عراق میں اپنی تعلیم مکمل کی، اس کے بعد شاہ، اب یہ بریکٹ میں لکھا ہے، شاہ طہماسب توئے میم الف سین بے اول کے زمانے میں بریکٹ کلوز ایران آئے، اور یہاں پہلی مرتبہ شیخ الاسلامی کا منصب انہیں سونپا گیا۔ محقق کرکی کے بعد یہ منصب ان کے شاگرد شیخ علی منشار میم نون شین الف رے منشار جو کہ شیخ بہائی کے خسر ہیں اور ان کو ملا، اور ان کے بعد یہ منصب شیخ بہائی کو دیا گیا۔ پھر لکھا ہے شاہ طہماسب توئے میم الف سین بے شاہ طہماسب نے محقق کرکی کے نام جو مشہور فرمان لکھا ہے اس میں آپ کو تمام اختیارات سونپ دیے، اور در حقیقت محقق کرکی کو تمام اختیارات کا مالک اور اپنے کو ان کا نمائندہ جانا ہے۔ آپ کی مشہور کتاب جس کا فقہ میں بڑا چرچا ہے جامع المقاصد ہے، یہ کتاب علامہ ہلی کی قواعد کی شرح ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ محقق ہلی کی مختصر النافع الف لام نون الف فے این النافع و شرائع اور علامہ ہلی و شہید اول کی چند کتابوں پر حاشیہ بھی لگایا ہے یا ان کی شرح لکھی ہے۔ ایران میں محقق ثانی کی آمد اور قزوین پھر اصفہان میں حوزہ علمیہ کی تشکیل نیز فقہ میں جید شاگردوں کی تربیت کا باعث ہوئی کہ ایران عصر صدوقین کے بعد ایک مرتبہ پھر شیعہ فقہ کا مرکز بن گیا۔ محقق کرکی نے 937 ہجری اور 941 ہجری کے درمیان وفات پائی۔ محقق کرکی علی بن ہلال جزائری کے شاگرد اور وہ ابن فہد علی کے شاگرد تھے، اور ابن فہد ہلی شہید اول کے شاگردوں جیسے فاضل مقداد کے شاگرد تھے، لہٰذا وہ 2 واسطوں سے شہید اول کے شاگرد ہیں۔ محقق ہلی کے فرزند شیخ عبدالعالی بن علی عبدالعالی بھی شیعہ فقہا میں سے ہیں، اور انہوں نے علامہ کے ارشاد اور شہید کی الفیہ کی شرح لکھی ہے۔ شہید کی الفیہ الف لام فے یہ ہے۔ 22ویں نمبر پہ نام ہے شیخ زید الدین معروف با شہید ثانی۔ آپ کا شمار صف اول کے شیعہ فقہا میں ہوتا ہے۔ آپ ایک جامع شخصیت کے مالک اور مختلف علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ جبل عامل کے باشندہ تھے، جیم بے لام جبل عامل عین سے ہے عامل کے باشندہ تھے۔ آپ کی چھٹی پشت کے جد صالح ہیں جو علامہ ہلی کے شاگرد تھے۔ بظاہر وہ طوس کے باشندے تھے، اسی لیے شہید ثانی بعض اوقات الطوسی الشامی کے عنوان سے دستخط فرماتے تھے۔ شہید ثانی 911 ہجری میں پیدا ہوئے اور 966 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ نے بہت سفر کیا اور بہت سے اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کیا۔ مصر، حجاز، دمشق، بیت المقدس، عراق اور استنبول تک گئے اور ہر خرمن سے خوشہ چینی کی۔ آپ کے صرف سنی اساتذہ کی تعداد 12 ہے، اسی وجہ سے آپ ایک جامع شخصیت کے مالک تھے۔ فقہ و اصول کے علاوہ فلسفہ، عرفان، طب اور عین ر فے الف نون عرفان طب اور نجوم سے بھی واقف تھے۔ بہت بڑے پائے کے زاہد و متقی تھے۔ آپ کے شاگردوں نے آپ کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مولمی کے زمانے میں رات کو اپنے کنبے کا خرچ پورا کرنے کے لیے لکڑیاں ڈھوتے اور دن میں پڑھاتے تھے۔ ایک مدت تک بعلبک میں بے عین لام بے کاف بعلبک میں 5 مذاہب، کون سے مذاہب میں بریکٹ میں لکھے، جعفری، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کی فقہ پڑھاتے رہے۔ شہید نے بہت سی کتابیں لکھی۔ فقہ میں آپ کی مشہور ترین کتاب شرح لمعہ ہے، لام میم عین ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے شہید اول کی لمعہ کی شرح، اور دوسری کتاب مسالک الافہام ہے، یہ بھی محقق ہلی کی شرائع شین ر الف حمزہ
عین کی شرح ہے، شین رہ شرح ہے۔ شہید ثانی کے محقق کرکی نے ان کے ایران آنے سے پہلے تعلیم حاصل کی ہے۔ شہید ثانی ایران نہیں آئے ہیں۔ مشہور شیعہ عالم صاحب معلم الاصول آپ ہی کے فرزند ہیں۔ مشہور شیعہ عالم صاحب معلم میم عین الف لام میم الف لام الف صاد والا معلم الاصول آپ ہی کے فرزند ہیں۔ 23 نمبر پہ آ گیا نام احمد بن محمد اردبیلی، معروف بمقدس اردبیلی۔ آپ زہد و تقوی میں ضرب المثل ہیں اور شیعہ محقق فقہا سے تعلق رکھتے ہیں۔ محقق اردبیلی نجف اشرف میں مقیم تھے اور شایان صوفیہ کے ہم اثر ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاہ عباس کا بڑا اصرار تھا کہ آپ ایران تشریف لائیں، لیکن آپ نے منظور نہیں کیا۔ شاہ عباس کی بڑی خواہش تھی کہ مقدس اردبیلی اس سے کوئی خدمت لے، چنانچہ ایک مرتبہ یہ اتفاق پیش آیا کہ کوئی شخص کسی جرم کی بنا پر ایران سے بھاگ کر نجف آیا اور مقدس اردبیلی سے درخواست کی کہ آپ شاہ عباس سے مجھے معاف کروا دیں۔ چنانچہ مقدس نے شاہ عباس کو اس مضمون کا ایک خط لکھا کہ ملک آریت عین الف رے یہ تے آریت کا بانی عباس یہ جان لے کہ یہ شخص اگرچہ پہلے ظالم تھا لیکن اب مظلوم نظر آتا ہے۔ اگر تو اس کی غلطیوں کو معاف کر دے تو شاید خدا بھی تیری کچھ غلطیاں معاف کر دے۔ بندہ شاہ ولایت احمد اردبیلی۔ شاہ عباس نے جواب میں لکھا کہ عرض کرتا ہوں کہ جس خدمت کا آپ نے حکم دیا ہے عباس نے اسے اپنے اوپر احسان سمجھتے ہوئے انجام دے دیا ہے۔ امید ہے کہ اس محب کو دعائے خیر سے فراموش نہیں فرمائیں گے۔ قلب آستانہ علی عباس نام لکھا ہے اور ساتھ ہی حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ اگرچہ معتبر کتابوں میں موجود ہے لیکن مقدس اردبیلی کی وفات اور شاہ عباس کی تخت نشینی کے سن کے پیش نظر اس میں تأمل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ محتاج تحقیق ہے۔ اب لکھا ہے کہ مقدس اردبیلی کا ایران نہ آنا باعث ہوا کہ اصفہان کے حوزیہ علمیہ کے مقابلے میں حوزیہ علمیہ نجف ایک دوسرے مرکز کی حیثیت سے پھر زندہ ہو جائے۔ جس طرح شہید ثانی ان کے بیٹے شیخ حسن صاحب معلم اور ان کے بھانجے سید محمد صاحب مدارک کا جبل عامل سے ہجرت کر کے ایران نہ آنا شام اور جبل عامل کے حوزیہ علمیہ کی بقا کا باعث بنا اور یہ حوزہ ہائے علمیہ ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گئے۔ صاحب معلم اور صاحب مدارک نے صرف اس لیے کہ کہیں ایران آ کر مروت اور شرما حضوری میں ایران میں رکنے پر مجبور نہ ہو جائیں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے بھی چشم پوشی اختیار کی، اگرچہ وہ زیارت کے سخت مشتاق تھے۔ ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مقدس اردبیلی نے فقہ کی تعلیم کہاں اور کس سے حاصل کی، بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے شہید ثانی کے شاگردوں سے فقہ پڑھی ہے۔ شہید ثانی کے فرزند صاحب معلم اور ان کے نواسے صاحب مدارک نجف میں ان کے شاگرد تھے۔ کتاب زندگی جلال الدین دوانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ ملا احمد اردبیلی مولانا عبداللہ شاستری، مولانا عبداللہ یزدی، خواجہ افضل الدین ترکا، میر فخر الدین حماکی، ہے میم الف کاف چھوٹی حماکی اور میر فخر الدین حماکی، شاہ ابو محمد شیرازی، مولانا مرزا جان اور میر فتح شیرازی خواجہ جمال الدین محمود کے شاگردوں میں سے تھے اور وہ محقق جلال الدین دوانی کے شاگرد تھے۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن بظاہر مقدس اردبیلی نے خواجہ جمال الدین محمود سے معقولات کی تعلیم حاصل کی ہے، نہ کہ منقولات کی۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ مقدس اردبیلی نے 993 ہجری میں نجف اشرف میں وفات پائی۔ ان کی مشہور فقہی کتاب ایک شرح ارشاد ہے اور دوسری آیات الاحکام۔ آپ کے عمیق نظریات فقہا کی توجہ کا مرکز ہیں۔ سامعین، یہاں پہ 23 نمبر پہ جو ہم نے مکمل کر لیا اور سبق ابھی ہمارا وہی چل رہا ہے اور ہم اس کو یہیں پہ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اور اس کے بعد جو آگے یہ اسی سبق میں جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے ہم اس سے آگے چلیں گے اور اگلی نشست میں اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو یہ سبق نمبر 4 ابھی راستے میں ہے، چل رہا ہے۔ پیج 35 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پیج 35 پر ہی اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔